السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان حاضر ہوں پھر ایک بار آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم رمضان کے فضائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، آپ کا تہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ بہت خیر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فیض صاحب، رمضان کی تیاری کے تعلق سے کئی باتیں آپ نے بتائی الحمدللہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں ہم اپنے روزوں کو کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم نے پچھلی مرتبہ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے ہمارے اس رمضان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں۔ مطلب ایکچولی جو پچھلے ایپیسوڈز میں جو پوائنٹس گزرے ہیں وہ درحقیقت یہی تھے کہ کیسے ہمارے رمضان پروڈکٹیو بنے، جس میں سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس معنی میں کہ آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا بیمار ہے تو بیمار لوگ پہلے سے اس کی تیاری کر لے، مطلب یہ کہ دواخانے بتا دے، کسی آپریشن کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے کرا دے، تاکہ رمضان کا مہینہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم عبادت چھوڑ کر ہم نے دیکھا بس مختلف قسم کے تیاریوں میں لگا دیتے ہیں۔ جی تو ایک پروڈکٹیو مسلم جو ہوتا ہے، ایک ایسا مسلمان جو اپنے اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری کر لیتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر عید کا معاملہ ہے، اب عید میں کچھ خریدنا ہے وغیرہ ہے تو رمضان سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، بالکل۔ ضرورت پڑنے پر رمضان میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن دن میں لے لے، مختصر وقت میں جا کے لے لے، پہلے سے لے کر رکھ لے۔ دیکھیں، جس کو جو مقصد کو حاصل کرنا ہے تو انسان مقصد کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب انسان اپنا مقصد سمجھ لے کہ میرا مقصد جو ہے رمضان کا وہ عید میں اچھے کپڑے پہننا یا خریداری کرنا یا اچھے کھانے کھانا نہیں ہے، بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو، اللہ کو راضی کرنا ہے، جی، جب یہ مشن، یہ مقصد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا صحت کا خیال رکھے، خرید و فروخت پہلے کر لے۔ تاجروں کے لیے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اپنے کام والوں کو تھوڑے سے ڈھیل دیں، کام والے کوشش کرے کہ رمضان سے پہلے کچھ کاموں کو نپٹا لے تاکہ رمضان جب آ جائے تو انہیں زیادہ محنت مشقت نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ ایسے جابز ہوتے ہیں جو ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، پہلے سے کچھ ٹارگیٹ اچیو کرنا شروع کر دیں۔ معافی چاہوں گا، یہاں پہ روک رہا ہوں۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کام والوں کے تعلق سے۔ کل ہم نے کام والوں کے تعلق سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹریولنگ ایجنسی میں جاب کرتے ہیں، جی، جس کی وجہ سے انہیں کئی گھنٹوں ٹریول کرنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے رمضان میں روزے رکھنے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا گائیڈ لائنس دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، وہ لوگ جو ایسی محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسا آپ نے کہا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ٹریولنگ کے اندر جو چیزیں پرووائڈ کرنا ہے، سہولتیں دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کا جو مشغلہ ہے، جو جاب ہے، بہت محنت اور مشقت کا ہے، تھکان بھرا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ فزیکل لیبر نہیں کرتے ہیں، جسمانی مشقت نہیں کر رہے، مطلب اس معنی میں کہ نکل کر جانا، سامان کو اٹھانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی تیاری اس طرح سے کرے کہ رمضان میں کوشش کرے، مطلب کم سے کم ان کو جانا پڑے، اپنی ڈیوٹی کو نائٹ میں کر لے، اپنی ڈیوٹی کو جیسا شفٹ کرے کہ وہ رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد ہو، یا پھر ایسا کرے کہ روزے کے آدھے روزے تک ہو اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے فری ہو جائے۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا، چونکہ اس میں کوئی ایک فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی، چونکہ ماحول، سماج، زمین، زمانہ، اکنامیکل کنڈیشن سب کے الگ ہوتے ہیں، تو اس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے ساری چیزیں۔ لیکن جب ایک انسان یہ ٹھان لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ رمضان کا اس کو فائدہ اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور نئے نئے راستے اس کو نکل کر آتے ہیں۔ اور کوشش کرنے سے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انسان بہت ساری چیزیں جو ناممکن سمجھتا ہے وہ بھی ممکنات میں سے ہو جاتی ہے۔ جی، آپ بتا رہے تھے پروڈکٹیو کس طرح اور بنائیں۔ تو بہرحال اس میں ہم نے دیکھا کہ تیاری کے تعلق سے باتیں دیکھی، پھر خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی کہ خرید و فروخت سے زیادہ اس مہینے کو عبادت
کا مہینہ بنائیں، بازاروں میں کم گھومیں، کم نکلے، صرف ضرورت پڑنے پر نکلے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے دیگر بہت ساری اور بھی تیاریاں ہیں صحت کے علاوہ بھی جو ہم کریں. وقت کو جو ہے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، چونکہ رمضان و مہینہ جس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح صدقات اور خیرات کا جو ہے معمول کرے. اسی طرح جو ہے کوشش کرے کہ راتوں میں جاگنے کے لیے تیاری پہلے سے کر لے، اس لیے کہ قیام اللیل مطلب رات میں عبادت کرنے کے لیے. اسی طرح آخری عشرے میں جو شب قدر کی تلاش ہے، تو شب قدر کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تیاری آفس کے لیے، کام کے لیے پہلے سے کرنا ہوگی کہ رات میں اگر جاگتے ہیں تو دن ہمارا خراب نہ ہو، یا دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، یا ہمیں خواہ چھٹی بھی نہ لینا پڑے، یا ایکچوئل جو ہے روٹین ڈسٹرب بھی نہ ہو، کچھ نہ اس کو چینج کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک سوچ بنا لے ہمیں کچھ کرنا ہے رمضان میں. یہ اچھا، وہ تلاوت کا آپ نے بتایا، تلاوت کیا رمضان کے جیسا کہ تلاوت کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک ورڈ پر 10 نیکی ہے، تو کیا رمضان میں تلاوت کی کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں؟ رمضان میں اگر انسان تلاوت کرتا ہے، روزے کی حالت میں تلاوت کرتا ہے قرآن کی، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے. ویسے عام دنوں میں تو دیکھا نہیں گیا اتنا، لیکن آپ مسجدوں میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا. ویسے عام دنوں میں اگر گئے تو اللہ ماشاء اللہ ایک آدمی آپ کو کوئی بزرگ سا آدمی مل جائے تلاوت کرتا ہوا مسجد میں. لیکن اگر رمضان کے دنوں میں دیکھا گیا، شروع کے دنوں میں مسجدیں بھری ہے نمازیوں سے بھی، اور نماز کے بعد دیکھیں گے تو سارے لوگ تلاوت میں مشغول ہے. تو کیا رمضان میں تلاوت کرنے کی نیکیاں کچھ بڑھ جاتی ہے، یا وہ وہی رہتی ہے 10 نیکیاں ایک ورڈ پر؟ دیکھیے حدیث میں تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر، ہر ورڈ پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، مطلب الف لام میم کو پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. جی. اب رمضان میں اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور رمضان میں عمومی اعتبار سے بھی جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اور انسان روزے کی حالت میں ہے، پھر روزے کی حالت میں اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کرتا یعنی ہے. انسان ایک ساتھ دو عبادتیں کر رہا ہے، ایک روزہ عبادت اور دوسری نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت، وہ بھی عبادت، تلاوت کر رہا ہے تو عبادت. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا اہم وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں اب کثرت سے تلاوت کرتے. جی. روایتوں میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور مکمل ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. مطلب جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا تھا وہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے. اور آخری سال مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 مرتبہ کمپلیٹ قرآن ختم کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. یہ قیام کی شکل میں مطلب رات کی نماز تراویح کے شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر الگ سے نماز کے علاوہ بھی انسان جو ہے مصحف لے کر جو ہے اپنا بہرحال پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال ظاہر سی بات ہے روزہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، پھر تلاوت قرآن کا تو گہرا تعلق رمضان سے، یقیناً اس کا اجر و ثواب رمضان کے اندر جو ہے بڑھ جاتا ہے. اچھا، رمضان کے اندر جو سب سے بڑی اہمیت، سب سے بڑی فضیلت رمضان کی کیا ہے؟ دیکھیے رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہم کہہ سکتے ایک عمومی اعتبار سے، تو وہ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے انتخاب کیا. جی. اور وہ فرض عبادت کیا ہے؟ روزہ، صوم. مطلب رمضان کی اگر یہ فضیلتی اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ منتھ کتنا زیادہ جو ہے ورچوس ہے جس کو ہم کہیں گے، اسے کتنے زیادہ فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا انتخاب اس مہینے کے لیے کر دیا. مطلب ہم جانتے ہیں، اور بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ دے، حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے. اس حدیث میں الفاظ ہیں. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ 5 چیزیں جو ہے فرائض میں سے ہیں، اور اس 5 میں سے جو روزے والا فریضہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک، تو اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے، اس اہم عبادت کو جو کہ فرائض میں سے 5 میں سے ایک ہے، اس کے لیے اس مہینے کا، اس سیزن کا، جس کو عام زبان میں کہیں گے، انتخاب کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اہم فضیلت ہے. اگر انسان کچھ نہ بھی سمجھے جی رمضان کے تعلق صرف اتنی ایک فضیلت سمجھ لے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کو چوائس کرتا ہے، اس کو سلیکٹ کرتا ہے. تو گویا رمضان
ایک بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کو اس کے اندر ہم پر فرض کیا کہ ہم اس عبادت کو اس مہینے کے اندر کریں۔ مطلب وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ منتھ ہے، وہ رمضان، وہ پورا کا پورا مکمل روزے کا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 جتنے بھی اس میں دن ہوتے ہیں، ان پورے ایام میں انسان کو جو ہے روزے رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنا ہی اگر انسان سمجھ لے تو باقی دیگر فضیلتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرض عبادت کے لیے اللہ نے اس مہینے کا مخصوص اعتبار سے جو انتخاب کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان حرمت والا مہینہ ہے؟ دیکھیے، رمضان حرمت والا مہینہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ 4 بالکل۔ ایک جو ہے ذوالقعدہ، ایک ذوالحجہ، ایک محرم اور ایک رجب۔ 3 تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے رجب آتا ہے بیچ میں اندر کی۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رمضان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یقیناً حرمت والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی اپنی پسند ہے کہ اس نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو انتخاب کر لیا، چوائس کر لیا اپنے لیے، جیسے کہ حرمت والے مہینے 4۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہفتے کے اندر جمعہ کا دن، ٹھیک ہے، ویک کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کو سلیکٹ کا انتخاب کیا، جیسے جمعہ کے دن جو ہے عصر سے مغرب کے بیچ کے وقت جب دعا قبول کرتا ہے۔ اسی طرح رات کا تیسرا پہر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے ہر روز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، کچھ مہینوں کو اللہ مخصوص کرتا ہے۔ جی لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن رمضان کی اپنی کچھ فضائل ہیں، اپنی کچھ فضیلتیں ہیں، اپنی کچھ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یقیناً یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ نہیں ہے۔ جی فیض صاحب، معافی چاہوں گا، گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن فی الحال مجبوری ہے کہ ہمیں بریک لینا پڑے گا۔ ہم جلد لوٹیں گے انشاءاللہ اس بریک کے بعد۔ ناظرین، آپ بھی کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار حاضر ہوں پروگرام فضائل رمضان لے کر۔ ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی فیض صاحب، حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب حرمت والے مہینے، اس مہینے میں آدمی زیادہ برائی نہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیا ان سے مراد ہے؟ دیکھیے، حرمت والے مہینوں کا معنی یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مقابلے میں ان کا احترام زیادہ ہے، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ جی کوئی اٹیک کرے تو ریٹیلیٹ ہم کر سکتے، جوابی کارروائی، لیکن شروعات نہ کی جائے۔ جی یہ وہ مہینے اس کا تقدس اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، چنا ہے، تو لہٰذا ان مہینوں میں گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو روکے۔ حالانکہ سارا سال ہم کو گناہ سے رکنا ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اسپیشلی سمجھے، چونکہ اللہ نے ان کی حرمت رکھی ہے، تو اسپیشلی اس سے رکے، جنگ اور جدال سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ حرمت والے سے مراد وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی کی جاتی ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے حرام ہے۔ مطلب عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں جو حلال بھی ہے، جیسا کہ اپنی دفاع کے اندر لڑنا، یا کوئی ہم پہ اٹیک کرے، یا کوئی ہمارے خلاف کرے، لیکن ان مہینوں میں ان مہینوں میں ابتدا اپنی طرف سے نہیں لینی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ مہینے ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان جو ہے ابتدا کر سکتا ہے۔ تو کیا اگر کسی انسان سے اگر ان مہینوں میں گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا اس کی گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے یا اتنی ہی رہتی ہے؟ دیکھیے، گناہ کے تعلق سے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے کہ گناہ انسان کبھی بھی کرے،
اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا گیا. جی لیکن نیکی کے تعلق سے اللہ نے خصوصیت کر دیا کہ نیکی کو 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر جو ہے مختلف اعتبار سے 70 اور کسی روایت میں 700 درجوں تک ملٹیپل ٹائمز آف 770 یا 10 ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. لیکن گناہ کا معاملہ یہ کہ اللہ بندوں کو گناہ ایک کا ایک ہی جو ہے دیتا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز اگر انسان کسی بھی مہینے میں گناہ کرے تو اس کی انٹینسٹی تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ گناہ ہے، جو گناہ کیا بدلہ اس کو ایکسیس میں انشاءاللہ نہیں ملے گا. لیکن نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسیس ہوتی رہتی ہے. جی. اللہ زیادتی ان میں جو ہے کرتا رہتا ہے. تو ان مہینوں میں نیکیاں اگر آدمی کرے زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کا اللہ اجر تعالیٰ بہت اس کا زیادہ اجر ملے گا دے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن ہر نیکی کے تعلق سے کوئی ڈیفائنڈ احادیث نہیں ہے کہ اس کا یہ ملے گا، اس کا اتنا ملے گا، لیکن بہت زیادہ ملے گا، اس میں کوئی شک تو نہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں کچھ خاص ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کرے تو اس کا ثواب دیکھیے حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہے ہم نفلی نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، نفلی روزوں کا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے محرم میں رکھتے ہیں. جی تو ظاہر سی بات ہے نفل روزوں کا اہتمام کریے، نفل نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے تو حدیث میں آیا ہے کہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں 10 دنوں کی فضیلت تو یہ ان میں کیے گئے اعمال کا جتنا اجر ہے اتنا کسی عمل کا نہیں یاد رکھی، کسی عمل کا نہیں. تو لہٰذا یہ بہت ایک فضیلت کا وقت ہے، اپنے نام عمل کو ملٹیپل فولڈز ملٹیپل ٹائمز بڑھانے کا وقت ہے. تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن الحمدللہ رمضان بھی ایک بڑا اہم مہینہ ہے، ایک اہم موقع ہے ہمارے لیے کہ ایک ٹریننگ حاصل کر کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہے کما سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے، تو دیکھیے اس کے تعلق سے تو ویسے تو کئی فضائل روزے کے تعلق سے آتے ہیں، اور چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جنت کا کیا کنیکشن ہے رمضان سے وہ ہم دیکھتے آئیے. حدیث اس طرح سے، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب جہنم بند کر دی گئی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا. جی. تو رمضان کا اور جنت کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنت کھلی ہے تمہارے لیے، جی تم اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہو. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم ایسے اعمال کر سکتے ہو جن اعمال کے ذریعے تم بہت آسانی سے اور بہت جلدی جنت حاصل کر سکتے ہو. تو گویا جنت کا اور رمضان کا یہ تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کھلی ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جیسے جنت کے دروازے اگر اپنے بتا جنت کے دروازے کھول دیے جائے تو کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے گا؟ جی. تو رمضان کے مہینے میں جو دروازے جو کھلے ہیں جنت، اس کا کیا معنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جب رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں حدیث کے اندر آ رہا ہے تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے جنت کے دروازے کھلے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے. میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. جی یقیناً یہ مثال جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لیجئے بارش کسی علاقے میں نہ ہو، جیسے کہ اکثر آج کل دیکھا جا رہا ہے بارش نہیں ہو رہی بہت سارے علاقوں میں، لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد جو باندھ تھا، جو ڈیم تھا یا واٹر ریزروائر تھا، مطلب جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پینے کے لیے کام آتا ہے، استعمال کے لیے کام آتا ہے، کمپنیوں کے لیے کام آتا ہے، خبر آتی ہے کہ اتنا پانی آیا ماشاءاللہ، بارش اتنی اچھی ہوئی کہ ڈیم فل ہو گیا اور اس کے دروازے کھول دیے گئے. اب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ ڈیم کے دروازے کھل چکے ہیں، حالانکہ نہ ہم وہاں موجود ہے، نہ اس پانی سے کوئی ذاتی وہاں ہم کو تب فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سن کر ایک دلی مسرت اور خوشی ہوتی ہے رہے کہ ڈیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مطلب پانی زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ بارش کا مہینہ اچھا گزرے گا، آنے والے گرمی کا مہینہ اچھا گزرے گا. تو اب آپ سوچئے کہ حدیث میں آ رہا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہونے سے دنیا میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندو اس مہینے میں جنت کھلی ہے تمہارے لیے، تم اچھے اعمال کر کے مجھ سے یہ حاصل کر لو. بالکل. اچھا دوسرا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟
ویسے بھی اگر جہنم کے دروازے کھلے ہو بند ہو، جنتیں کھلے بند ہو، ابھی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ایک اعلان ہے، اس اعلان کو اس ڈیم کی مثال سے میری سمجھیے۔ اب دیکھیے جہنم کے دروازے بند ہیں، بے فکر ہو جاؤ، جہنم سے بے فکر ہو جاؤ، جنت میں نیک اعمال کرو، جنت میں داخل ہو جنت جاؤ۔ میں جاؤ۔ مطلب جہنم میں نے اس مہینے میں تمہارے لیے بند کر دی ہے، جنت تمہارے لیے کھول دی ہے۔ اس مہینے میں تم اعمال کر کے اس مہینے کو تم جنت میں جانے کا مہینہ بنا سکتے ہو۔ جی اس چیز کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے۔ آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم نماز قائم کرو۔ کہا کتنے وقت؟ تو کہا 5 وقت۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا جو نفل تم چاہو۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم فرض روزے رکھو۔ کہا کتنے؟ تو کہا 1 مہینے کے۔ کہا اس کے علاوہ اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو کہا پھر تم جو چاہو نفل روزے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کتنی ادا کروں؟ تو کہا 2.5%، 2.5%۔ کہا اس کے علاوہ؟ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو۔ ٹھیک، ایسی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا، اور وہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو وہاں موجود تھے، کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا وہ دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے، مطلب کیا کیا کرے؟ توحید پر زندگی گزارے، نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو یہ شخص جنت میں جائیں گا۔ تو یہاں یہ چیز بالکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا، مطلب ویسے تو 4 اعمال آئے اس کے اندر، تو اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ حج تب شاید فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو بہرحال روزہ بھی اس میں شامل ہے، مطلب توحید، نماز، روزہ بھی اس میں شامل ہے۔ روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا، یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے، مطلب فرائض کا اہتمام کرنے والا ان ریئل سے چلتا پھرتا جنتی ہے، مطلب وہ جنت میں جانے والا انسان۔ تو یہاں حدیث میں جو وضاحت ہو رہی ہے، دیکھیے جنت سے کیا تعلق ہے، آپ نے جو سوال کیا تھا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا جنت سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کم اعمال کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو جنت کہا گیا، جو الٹیمیٹ ایم ہے۔ یاد رکھیے آدم کی جو اولاد ہے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ جی تو یہ کھلی ہے، مطلب ایک طرح سے سیل ہے کہ جنت حاصل کر لو۔ رمضان میں سیل لگا دیا، سیل لگا ہے، نیکیوں کا سیل اور گولڈن آفر چالو ہے، جی جتنے چاہو کرو، حاصل کر لو وہ چیز جو الٹیمیٹ ایم ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے۔ ہمیں اگر وہاں جانا ہے تو یہ مہینہ سب سے بہترین ہے، اور وہ جگہ جو سب سے بھینکر، سب سے خطرناک، سب سے جس کو کہیں گے اذیت دینے والی، تکلیف دہ جگہ ہے، جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے، اتنی بری جگہ ہے جہنم۔ جس طرح جنت کی اچھائیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، کچھ باتیں تو آتی ہیں لیکن پھر بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو جہنم اتنی خراب جگہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بند ہے رمضان میں، دروازے جو ہے بند ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہے، اور جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بھی ایک طرح کا سگنیفیکنس بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جنت کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو 8 دروازے ہیں، جہنم کے تعلق سے آتا ہے اس کو 7 دروازے ہیں۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو 8 دروازے ہیں اور یہ جو 7 دروازے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میری رحمت کبھی بھی میرے غضب پر غالب ہے۔ جی مطلب رحمت بڑی ہے میری، دروازے 8 ہے اور جہنم کے دروازے 7 ہے، مطلب میرا غضب کم ہے۔ جی وہ اللہ کی رحمت کے تعلق سے کوئی ایک حدیث ہے میرے خیال سے کہ ماں کی رحمت اور اللہ کی رحمت کو کمپیئر کیا گیا، کیا حدیث ہے وہ؟ دیکھیے حدیث اس طرح سے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت ہے یا رحم ہے اس کے 100 حصے کیے، جی اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا جس کی بنیاد پر چرند پرند انسان جانور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 اپنے لیے اٹھا کے رکھے الحمدللہ۔ رحم کی۔ اور یہ بات بھی اللہ نے طے کر لی اپنے نفس پر، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب رہیں گی ہمیشہ، یہ بات طے ہے۔ تو جنت کے دروازے 8 ہیں، غالب ہے جہنم کے اوپر کہ اس کے ساتھ۔ لیکن کیا تعلق ہے؟ تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے جنت سے، وہ یہ ہے یہ جنت میں جانے کا سیزن ہے، گولڈن آفر ہے، ہم جنت پا سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے نجات کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں ہم بچا سکتے ہیں۔ جی اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتقال کرنے والا؟ یاد رکھیے
رمضان میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے۔ جو ملتی ہے وہ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا، لیکن ایسا معنی نہیں ہے۔ جی صرف وہ انسان جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں کہ جمعہ جو انتقال کرے سیدھے جنت میں جائیں گا، عذاب قبر سے بچ گیا، ایک فیز سے بچ گیا، اگلا فیز اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیزیں، لیکن ایک فیز سے اللہ نے چھوٹ دے دی۔ لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، سوائے یہ کہ جنت کھلی ہے جہنم بند ہے تو لوگ اس سے خیاس کرتے جب کھلی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا، اور جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا۔ لیکن ایسی بات نہیں، یاد رکھیے انسان توحید کے بعد نماز قائم کرے، روزہ رکھے اور دین پہ اعمال کرے، سنت کے مطابق کرے تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو اس کے لیے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا۔ لیکن بہرحال اسی سے لوگ خیاس کرتے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گا انسان۔ جزاکم اللہ خیر فیض صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم باتوں کی طرح آپ نے ہماری رہنمائی کرائی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اور گفتگو کو آگے بڑھایا جائے لیکن فی الحال وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ اور باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنی بات کو اور آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔